جب حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں ڈالا، لوگوں رسی کاٹ دی، بھائیوں نے آدھے کنویں میں لٹکایا، آدھے کنویں میں لٹکانے کے بعد وہ رسی کاٹ دی گئی ہے، اور جب سے آنے والوں اس رسی نے پہ ہاتھ رکھ کے سنا اندھے کنویں میں ڈالا، آدھے کنویں میں جب حضرت یوسف کو لٹکا دیا، بھائیوں نے چھری سے رسی کو کاٹ دیا، حضرت یوسف کی رسی کٹی، حضرت یوسف نیچے چلے، رب کی مدد آئی، معلوم ہے کیسی آئی؟ رب نے فرمایا او جبریل میرے یوسف کی رسی کٹ چکی ہے، یوسف کنویں میں جا رہا ہے، یوسف پانی پہ پہنچنے والا ہے، اور یوسف میرے جبریل میرے یوسف نے مجھے پکارا ہے، میری رحمت کو دہائی دی ہے، جبریل یوسف کنویں میں پانی تک نہ پہنچ پائے اس سے پہلے جا کے میرے یوسف کو اپنی گود میں لے پانی پہ نہ جا پائے۔ اپریٹر صاحب بہت اچھا، میں بولا تھوڑی سی آواز اور بڑھا دی تاکہ دور سے بھی لے۔ میں یہ آخری جملے بہت پیار سے بتانا چاہتا ہوں، اچھا لگ رہا کہ آپ کو نہیں لگ رہا؟ اور جب کام کی باتیں سنتے ہیں نا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی مدد آئی، حضرت یوسف کی رسی کٹ گئی، حضرت جبریل کنویں میں پہلے سے آ گئے، حضرت جبریل نے حضرت یوسف کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنی گود میں اٹھا لیا، اور ایک پتھر پہ حضرت جبریل کو بٹھا دیا، حضرت یوسف کو بٹھا دیا، حضرت جبریل نے یوسف کو بٹھا دیا۔ پھر وہ لمبی کہانی ہے، کہانی میں شارٹ میں ایک بات بتاؤں گا کہ مدد اللہ کی کیسے آتی ہے۔ وہ لمبی کہانی ہے، کنویں سے نکال بھی لیا گیا، بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا۔ مزہ آ جائے گا، بہت کچھ ہے سنانے کے لیے اگر آپ سننے کو تیار ہو تو، ہے نا؟ ہاں او بھائی، حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کون تھا بتاؤں میں؟ کون تھا بتائیے؟ مصر کی حکومت میں گرہ منتری تھا، بادشاہ نہیں تھا مصر کا۔ بہت سے لوگ عزیز مصر کو بادشاہ سمجھتے ہیں، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تو اور تھا، شاید اس کا نام ہورم ہو یا کچھ اور تھا، لیکن عزیز مصر کون تھا؟ گرہ منتری۔ گرہ منتری تو سمجھتے ہیں نا آپ، یہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ کیا نام تھا اس کی بیوی کا؟ زلیخا۔ زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف کو اللہ نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ ہمارے بھائی کو جلدی سے جگہ دے دو، کسی کام سے شاید جا رہے ہوں، میرے بھائی کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جانا، چونکہ یہ تقریر گلفام رضا قادری روزانہ آ کے تمہیں نہیں سنائے گا، اور میری یوٹیوب میں بھی سنتے ہو نا تو یہ نہیں سنو گے جو تمہیں میں آج سنا رہا ہوں، یہ بھی سن لیجیے آپ، یہ روزانہ نہیں، یہ صاحب خانہ کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے مشقتیں کر کے مجھے بلایا اور اس حد تک پہنچایا کہ میں تم تک کچھ پہنچا رہا ہوں۔ بے شک زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ ادھر بھائیوں نے ظلم کیے، ادھر بھائیوں نے ستم کیے، اب آپ یہاں سے نکلے تو پھر زلیخا کا ستم شروع ہو گیا۔ کس کا ستم شروع ہو گیا؟ زلیخا کا ستم۔ زلیخا چاہتی تھی جو میں بولوں وہ یوسف کر گزرے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا میں نے تو رب کے فرمان پہ عمل کرنا، میں نے تو قدم کو راستے سے ہٹانا نہیں ہے۔ کہنے لگی یوسف میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، میرے ہاتھ میں ساری فوج کی کمان ہے، پورا مصر میرے ایک اشارے پر جہنم بن سکتا ہے، ایک اشارے پر پورے مصر کو کٹوا سکتی ہوں۔ تو جانتی نہیں یوسف میری پاور کیا ہے، تو ایک ادنا سا غلام ہے، میں ایک عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہوں، میرے اشارے پر عزیز مصر ناچتا ہے، میرے اشارے پر پورا مصر ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا تیرے اشاروں پر عزیز مصر چلتا ہوگا، تیرے اشاروں پر مصر کی فوج چلتی ہوگی، مگر تیرے اشاروں پر یوسف نہیں چلے والا۔ نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے وحشیت۔
यूसुफ तेरे इशारे पे नहीं चलेगा, यूसुफ तेरे इशारे पे नहीं। यूसुफ अगर मेरे इशारे पे नहीं चलोगे तो परेशान हो जाओगे, यूसुफ मेरे इशारे पे नहीं चलोगे तबाह हो जाओगे, यूसुफ मेरे इशारे पे नहीं चलोगे बर्बाद हो जाओगे, यूसुफ तुम्हारा मुकद्दर अंधेरा बन जाएगा, यूसुफ तुम्हारा मुकद्दर कैद खाना बन जाएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ज़ुलेखा जो रात को उजालों में बदल देता है वो मेरा खुदा है, जो अंधेरे को रात सुबह में बदलता है मेरा खुदा है, जो दिन के उजाले को अंधेरे में बदलता है मेरा खुदा है, जो शिफा देता है बीमारों को मेरा खुदा है, जो अच्छों को बीमारी देता है मेरा खुदा है, जो अंडे से जिंदा बच्चा पैदा करता है वो मेरा खुदा है। वो तेरी क्या औकात है, तू मेरी जिंदगी को अंधेरों में डाले, अंधेरों को उजाले देता है मेरा खुदा है। ये रात हो रही है ना, पूरी दुनिया के जनरेटर लगा दो, क्या सुबह कर देंगे? बताइए मुझे। अल्लाह ही है जो एक बल्ब से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तो इतना कमजोरी मान कर लिया कि तुम्हारी जिंदगी को रोशन ये दुनिया वाले करेंगे, हराम कमाई तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगी? नहीं, तेरी जिंदगी को वही रोशन करेगा कि जिस रब ने इस रात को सुबह में तब्दील किया है। हज़रत यूसुफ ने फरमाया खरीदे जरूर गए, बेचे जरूर गए, गुलाम जरूर बनाया गया हमें, लेकिन ज़ुलेखा तेरी इतनी भी औकात नहीं कि यूसुफ की ज़मीर को खरीद सके। यार तुम अपनी पर हो तो बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह झुका देगा तुम्हारे सामने। ज़ुलेखा प्यार से पेश आई, ओ यूसुफ तेरी लाइफ बना दूंगी, ओ यूसुफ तुझे मिस्र का तख्त दिला दूंगी, ओ यूसुफ मैं तुझे सिक्कों में तुलवा दूंगी, ओ यूसुफ अजीज मिस्र से कह के गुलामी से तेरा प्रमोशन करा दूंगी, यूसुफ मेरी बात तो मान। यूसुफ ने फरमाया तू मुझे मिस्र का तख्त भी दिला दे, ताज भी दिला दे, तब भी मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ। ज़ुलेखा ने सोचा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, यूसुफ ऐसा नहीं मानेगा, यूसुफ को मनाना है तो कुछ जबरदस्ती करना होगा। हजरत यूसुफ को 7 ताले वाला एक ऐसा रूम बनाया कि जिसके अंदर 7 ताले लगे थे, दरवाजे में दरवाजा, दरवाजे में दरवाजा, 7 तालों के अंदर हजरत यूसुफ को बुला के 7 तालों को बंद कर दिया, 7 तालों की चाबी अपने पास ले ली। और लोगों जरा गौर करो, वो बादशाह के मजबूत दरवाजे, वो बादशाह का मजबूत किला, फिर उसमें 7 दरवाजे, और लोगों कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, 7 कमरों के अंदर हजरत यूसुफ को बंद कर लिया। अब अकेली ज़ुलेखा है, अकेले यूसुफ है। कहने लगी यूसुफ अब तू अपने रास्ते से कैसे नहीं हटेगा, यूसुफ अब मेरी बात कैसे नहीं मानेगा, 7 तालों के अंदर तुझे मैंने बंद कर दिया है, चाबियां मेरे पास है, या तो मेरी बात मानना होगी या अंधेरे तेरे मुकद्दर बना दूंगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ ज़ुलेखा तू क्या समझती है कि 7 तालों में कोई नहीं देख रहा? अरे 7 तालों में तेरा अजीज़े मिस्र नहीं देख रहा होगा, मगर मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देख रहा है। क्या बात है, बहुत हाय हाय, मैं कदम कहाँ से हटाऊं? कहने लगी यूसुफ खुदा की बात करता है। एक बुत था उन 7 तालों के अंदर जिसकी वो पूजा करती थी, उसने उस बुत पर चादर डाल दी, चादर डाल के बोली अब मैंने खुदा को छिपा दिया है। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरा खुदा तो चादर से छिप जाता है, मेरा खुदा तो वो है जो आसमानों में भी नहीं छिपता है। क्या बात है, मेरा खुदा तो वो है जो जमीनों में भी नहीं छिपता है। और मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है, मेरा खुदा तो जमीनों के पर्दों के नीचे का भी देखता है। ज़ुलेखा ने कहा यूसुफ या तो मेरी बात मानना होगी, जो मैं चाहती हूँ पूरा करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ से या तो बाहर नहीं निकलने दूंगी, और बाहर निकलोगे तो तुम पे तोहमत लगा दूंगी, तुम्हें कैद खानों में डलवा दूंगी। और लोगों जरा गौर करना, हजरत यूसुफ ने दिल ही दिल में अपने रब को याद किया, मौला तेरा ही तो ऐलान है सीधे रास्ते को ना छोड़ना, ईमान को ना छोड़ना, मौला मैं ईमान के रास्ते पर चला हूँ, मौला तू मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे मौला यहाँ मदद कर। यहाँ ज़ुलेखा का शिकार मेरे सामने है, ज़ुलेखा इस वक्त अपने नफ्स की बहुत बड़ी पुजारन बन गई है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए बहुत कुछ करने तैयार है। मेरे परवरदिगार यूसुफ की मदद फरमा। ये लोगों जरा गौर करो, मिस्र के 7 तालों में आवाज आई यूसुफ घबरा नहीं, दरवाजे की तरफ भाग और हमारी कुदरत का करिश्मा दे। तो दरवाजे की तरफ चल और हमारी कुदरत का करिश्मा दे।
حضرت یوسف جب دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا ہنسی مضبوط تالا، چابی میرے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا چابی تیرے پاس ہے، مگر میرا مولا چاہے تو اس تالے کو تیری بغیر چابی کے بھی کھول دے۔ حضرت یوسف کے تالے کے پاس پہنچے تو تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، دوسرے کے پاس پہنچے کھل گیا، تیسرے کے پاس پہنچے کھل گیا، الغرض سارے دروازے کھل گئے، سارے کے حضرت یوسف نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا ٹینشن مت لینا، صحیح راستے پہ تم چلو، مدد میں کروں گا۔ بولو اللہ نے مدد کری کہ نہیں کری؟ آج تم کہتے ہو مولانا دعا نہیں قبول ہوتی، تو بھئی راستہ تو سیدھا چنو۔ تم کہتے ہو مولانا بڑا پریشان، گھر کی تکلیفیں نہیں جاتی، اور بھئی راستہ تو صحیح چنو۔ تم کہتے ہو مولانا گھر کا کلیش نہیں جاتا، اور بھئی راستہ تو صحیح چنو۔ ہاں راستہ صحیح چنو کہ تب نہ یار۔ الغرض رب نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہونا، تیری چوکھٹ پہ اس زلیخا کو بھی جھکا دوں گا، تیری چوکھٹ پہ ان بھائیوں کو بھی جھکا دوں گا، تو سیدھا راستہ نہ چھوڑنا۔ حضرت یوسف کے اوپر اس نے تہمت لگا دی، زلیخا نے الٹی تہمت لگا دی، عزیز مصر سے شکایت کر دی کہ یوسف نے میرے اوپر غلط نظر ڈالی ہے، میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا، معاذ اللہ۔ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا، 12 سال آپ قید خانے میں رہے، لیکن قدم نہیں ڈگمگایا۔ قدم زور سے بولیے، قدم نہیں ڈگمگایا۔ یا اللہ اگر تیری رضا ہے قید خانے میں یوسف کا رکھنا تو میں اسی میں راضی ہوں، میں اسی میں راضی ہوں۔ 12 سال کے بعد حضرت یوسف کو قید خانے سے نکالا تو سیدھا تخت عطا کر دیا اللہ نے۔ کیا عطا کر دیا؟ تخت۔ اور جب آپ کو حکومت ملی تو قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑا تو جو بھائی تھے نا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان کے یہاں بھی بھوک مری ہو گئی، مگر انہیں پتا نہیں تھا جو مصر کے تخت پر بیٹھا ہے وہ وہی بھائی وہ جسے کنویں میں پھینک کے آئے تھے۔ اپنے باپ یعقوب سے بولے، اور باپ یعقوب ہم نے سنا ہے مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس مال کے ذخیرے ہیں، غلہ خوب جمع کیا ہے، وہ سب کو بانٹ رہا، ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی لے آئیں گے۔ باپ نے اجازت دی، بھائی گئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، وہ تو ذہن بھی نہیں پہنچا یار کنویں میں ڈالے، قصہ ختم ہونے کے بعد بادشاہ وہی بنا بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے، 4 سال سب بھائی حضرت یوسف کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اور یوسف میں نے تیرا خواب سچا کر دکھایا، دیکھ تیرے بھائیوں کو تیری چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہائے ہائے، اور یوسف تیرے بھائیوں کو تیری چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ الغرض زلیخا نے بہت کچھ کی، یوسف کو حاصل نہ کر سکی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، بدنام ہو گئی، عزیز مصر نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا، جنگلوں میں بھٹکتی رہی، بھٹکتی رہی، بھٹکتی رہی، زندگی کے آخری پڑاؤ بڑھاپے میں یوسف کو نہ بھولی۔ ایک دن بیٹھ کے بولی اپنے خداؤں سے تو یوسف کو بہت مانگا مگر نہ ملا، لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں، شاید مل جائے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں زلیخا نے التجا کی، مولا میں تیرے یوسف کو تجھ سے مانگتی ہوں۔ جب زلیخا نے رب سے یوسف کو مانگا تو رب کے پاس وحی آ گئی، اب زلیخا کے پاس جاؤ اور اس سے نکاح کرو۔ ہائے ہائے، جائز طریقے سے کام کرو، مدد اللہ کی آئے گی، اور اگر حرام طریقے سے دنیا میں کماؤ گے تو لوگوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئے گا۔ اور جلسے میں آنے والوں آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا کہ آج کے بعد حرام نہ کمانا ہے، حرام نہ کھانا ہے، آج کے بعد نہ کوئی حرام کام کرنا ہے، آج کے بعد ہمیں حق ادا کرنا ہے، جس کا حق ہے ادا کریں گے، ماں باپ کا حق ہے ادا کریں گے، والدین کا حق ہے ادا کریں گے، پڑوسیوں کا حق ہے ادا کریں گے، نمازوں کا حق ہے ادا کریں گے، زکوٰۃ ایک حق ہے ادا کریں گے، روزہ ایک حق ہے ادا کریں گے۔ تیری آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی برا کام نہ دے، اس سے اچھی اچھی چیزیں دے۔ تیری زبان کا حق یہ ہے اس سے کوئی گندی بات نہ کہے۔ اور میرے بھائی تیرے کانوں کا حق یہ ہے کہ اس سے تو غلط باتیں نہ سن، فلمی گالیں نہ سن۔ اگر ان سے سننا ہے تو قرآن کی تلاوت سنو، اگر ان سے سننا ہے تو مسجدوں کی اذانیں سنو۔ او میرے بھائی سب کا حق ادا کرو، میرے کریم مصطفیٰ
مصطفیٰ نے فرمایا رات بھر جاگتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے، بیوی کا حق ادا کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا کبھی رات کو عبادت بھی کیا کر اور اپنی بیوی اور بچوں کا حق بھی ادا کیا کر، ان کا حق بھی ادا کیا کر۔ لوگوں حق ادا کرو، اس کا نام ایمان ہے۔ حق ادا کرنے کا نام ادب ہے اور ادب کا نام ایمان ہے۔ آپ نے بڑی اچھی تقریر سنی، بہت محبت سے سنی، اور میں نے بہت لمبی 1.5 گھنٹہ تقریر بول دی۔ اجازت ہو تو اب ختم کریں، سلام پڑھیں اور اس کے بعد میں آپ بھی گھر کو چلیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھو، مگر ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ایمان مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، موت کا گڈھا انتظار کر رہا، جس جگہ تمہیں دفن ہونا وہ جگہ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی آئے گا، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے او دنیا کے لہو و لعب میں کھونے والے انسان، تجھے میرے اندر آنا ہے، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھو کا گھر ہوں، میرے اندر آنے کی بھی کچھ تیاری کر لے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ قبر پکار پکار کے کہتی ہے، قبر چیخ چیخ کے کہتی ہے ہم کو پتا نہیں کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے، مگر قبر کو پتا ہے کہ میرے اندر کسے آنا ہے۔ تیاری کرو، حق ادا کرو، سب کے حق ادا کرنا، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، اپنا بھی حق ہے، اپنا بھی جسم ہے، اس سے بہت زیادہ محنت کر رہو، اسے آرام نہیں دے رہو، یہ بھی جسم کا حق مار رہو۔ ڈے بھی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، نائٹ میں بھی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، اوور ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو اس کا بھی تو حق ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ حق ہے، سب کے حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ایک سارے لوگ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ہر چیز کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔